جب تک ہم اس بیج کو پراپر طریقے سے بوئیں گے نہیں، اس کی نگہداشت نہیں کریں گے، اس کا خیال نہیں رکھیں گے، وقت پہ پانی نہیں دیں گے، کھاد نہیں دیں گے، پیسٹیسائڈ اس کو کیڑوں سے نہیں بچائیں گے، تو وہ پھل نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ٹرمینڈس پوٹینشیل موجود ہے، اور سب سے بڑا پوٹینشیل وہ ہے جو آپ لوگ سامنے بیٹھے ہیں، نوجوان۔ لیکن یہ ہے پوٹینشیل، ابھی اس پوٹینشیل کو ہم نے حقیقت میں کنورٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی جیسے ایک بیج کو ایک درخت میں کنورٹ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ سے بات کر کے اس لیے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نوجوان ہیں، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پوری ابھی اللہ آپ کو لمبی زندگی دی، وہ زندگی ساری موجود ہے۔ آپ اپنے یہی آپ کی عمر ہے کہ جس عمر میں آپ نے اپنے ان پوٹینشیلز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ان کو ڈھونڈنا ہے، اور ڈھونڈ کے پھر اس کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ پھلدار درخت بننا ہے، وہ سایہ دار درخت بننا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے بڑا پرابلم ہمارے معاشرے کے اندر نوجوانوں سے متعلق اور بچوں کی تربیت سے متعلق یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بچوں کو اور نوجوانوں کو فرد کے لیے تیار کر رہا ہے۔ آئی از گرومڈ فار آئی۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا۔ جب وہ اسکول جانا شروع کرتا ہے اسے کہتے ہیں تم فرسٹ آئے کہ تم فرسٹ نہیں آئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس بچے کے دماغ میں بھی یہی ڈال رہے بات کہ تم اپنے لیے جو کچھ کرو گے، تمہاری ترقی تمہارے اپنے لیے ہے، تم نے خود اپنے لیے گرو کرنا ہے، تم نے ڈاکٹر بن کے ملک کو تم ڈاکٹر بننا ہے تم نے، اور تم نے پھر ترقی کرنی ہے، تم نے انجینئر بننا ہے پھر تم نے ترقی کرنی ہے۔ یعنی آئی کو ہم آئی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ ٹوٹل پیراڈائم ہی غلط ہے۔ جب تک ہم آئی کو وی کے لیے نہیں تیار کریں گے، اور می کو مائن میں کنورٹ نہیں کریں گے، اور مائن کو اس میں نہیں کنورٹ کریں گے، اس وقت تک معاشرے کا یہ پوٹینشیل نہیں انویل نہیں ہوگا، اور اس میں سے پھلدار درخت نہیں نکلیں گے۔ ہمارے ہاں انڈیویجول گروتھ کی کوئی کمی نہیں ہے، انڈیویجول پوٹینشیل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی ہوتا ہے وہ چھوٹی سی ایک دکان کھولتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کا پوری مارکیٹ ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کی چھوٹی سی دکان تھی، اس کی چینی کی فیکٹریاں ہو جاتی ہیں۔ بسوں کا ٹرانسپورٹر تھا، چھوٹا سا ہاکر تھا، اس کے نام پر بسوں کی ٹرانسپورٹ ہوئی۔ انڈیویجول گروتھ کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ امریکہ جائیں گے، وہاں جا کے ٹاپ فزیشینز بنیں گے، وہاں جا کے سلیکان ویلی میں جائیں گے اور وہاں جا کے ٹاپ انجینئر بنیں گے۔ فرد کے لیے کام کر رہا ہے، اور گروتھ انڈیویجول گروتھ ہے۔ انڈیویجول گروتھ سے معاشرے چینج نہیں ہوتے کبھی بھی، بلکہ اور نیچے جاتے ہیں۔ جب انڈیویجول گروتھ ہوتی ہے تو اس میں کچھ لوگ صلاحیتوں والے انڈیویجولی گرو کر جاتے ہیں، وہ اپنے ٹاور بنا لیتے ہیں، اور باقی لوگ بیچارے نیچے جھونپڑیوں میں اور گھر میں پڑے رہتے ہیں، اور ایک پیسے کی ایک نامنصفانہ تقسیم ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بہت امیر ہوتے جاتے ہیں اور اکثر لوگ بہت غریب ہوتے جاتے ہیں۔ تو میرا بیٹا، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسی ایج میں آپ اپنے پوٹینشیل کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ابھی سے آپ اپنے پیراڈائم کو کیسے سیدھا کرتے ہیں۔ اگر ہمارا پیراڈائم یہی ہے کہ میں نے اپنے لیے ترقی حاصل کرنی ہے، اچھا یہ ہمارے پاس کیسے آیا پیراڈائم؟ یہ پیراڈائم بنیادی طور پر ویسٹ کا ایک تھاٹ ہے، اور اس پیراڈائم کے ساتھ ایک پورا کا پورا سسٹم جس کے اندر ترقی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ کے پاس چیزیں کتنی ہیں۔ جتنی آپ کے پاس چیزیں زیادہ ہوں گی، جتنا مٹیریل زیادہ ہوگا، اتنے آپ ترقی کریں گے۔ اس لیے آپ یوٹیوب کی دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں، جو بھی سیلف گروتھ کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں اکثر کا یہ مطلب ہے کیسے آپ کمانے لگ جائیں، کیسے آپ کروڑ پتی لگ جائیں، کیسے آپ کا بزنس فلرش کرنے لگ جائے، کیسے آپ بڑے انٹرپرینور بن لیں۔ یہاں یہ بات بالکل نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کو امیر بننے سے روک رہا ہوں، یا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہونے چاہیے، یا میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس بڑی گاڑی نہیں ہونی چاہیے، بڑا گھر نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پیراڈائم گروتھ کا اس کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پیسے کے کثرت سے میں بڑا نہیں بنوں گا، ہاں میں پیسے بہت حاصل کروں گا تاکہ میرے اندر خیر کا پوٹینشیل بڑھ جائے، میں لوگوں کی زیادہ خدمت کر سکوں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اپنے اس پیراڈائم کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے کہ میرے نزدیک جتنی صفات زیادہ ہوں گی، جتنی ایبلٹی، یعنی وہ تمام چیزیں جن کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا، جتنی وہ میرے اندر زیادہ ہوں گی، اتنا میں بڑا بنوں گا، اتنا میں بڑا بنوں گا۔ ہاں یہ تمام چیزیں میں اپنی ضرورت کے لیے لوں گا تاکہ میرے اندر خیر کا پوٹینشیل بڑھ جائے۔
اس بات کو آپ کو اسی ایج کے اندر سوچنا ہوگا، اسی ایج میں اپنی ساری کی ساری کوشش، انڈیور اور ایفرٹ کو اسی طرف ڈائریکٹ کرنا ہوگا کہ کیسے میں فرد معاشرے کے لیے مفید ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ میں اس کی مائکرو ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، ہر بندہ اپنے لیے خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیسے میری صلاحیتیں فرد کے لیے، فرد سے نکل کر معاشرے کے لیے ہو جائیں۔ اسی چیز کا نام لیگسی ہے۔ لیگسی یعنی جب میں یہ دنیا چھوڑ کے جاؤں تو لوگ مجھے کس نام سے یاد رکھیں۔ آپ دیکھیں جانوروں کی کوئی لیگسی نہیں ہوتی، جانوروں کی کوئی لیگسی نہیں ہوتی۔ ابھی آپ گھوڑا دیکھ لیں، ہم سب جتنے لوگ ہیں ہم سب سے زیادہ مسل گھوڑے کے مضبوط ہوں گے۔ آپ بھاگنا چاہیں تو چیتا ہم سے تیز بھاگے گا، اگر آپ سوئم کرنا چاہیں تو مچھلی ہم سے تیز سوئم کرے گی، اڑنا چاہیں تو ہم تو اڑ نہیں سکتے، چھوٹی سی چڑیا بھی اڑ سکتی ہے۔ فزیکل پوٹینشیل، فزیکل ایبلٹیز ان کی اتنی زیادہ ہے، مگر جانوروں کی کوئی لیگسی ہے نہیں۔ اگر کسی جانور کی لیگسی ہے، جیسے اصحاب کہف کے کتے کی لیگسی ہے، لفظ سب جانتے ہیں، وہ بھی انسانوں سے کسی تعلق کی بنیاد پر ہے۔ لیگسی جو ہے وہ صرف ہیومنز کی ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور لیگسی کا مطلب ہوتا ہے کہ فانی کیسے لا فانی بن جائے۔ غیر فانی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن انسان کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ فزیکلی تو وہ فانی ہے، مگر وہ میٹا فزیکلی غیر فانی ہو سکتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو بالکل غیر فانی کیا ہوگا۔ سب سے بڑی مثال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، صرف ان کا جسمانی طور پہ وہ پردہ فرما گئے ہیں، ادروائز تو ان کی ساری لیگسی جو ہے وہ موجود ہے، قیامت تک موجود ہے، اس کے بعد بھی موجود رہے گی۔ اس طرح دنیاوی سطح پر بے شمار لوگ ہیں جن کی لیگسی موجود ہے۔ عبدالستار ایدی کی لیگسی موجود ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جن کی لیگسی موجود ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اپنے لیے کوئی لیگسی کریٹ کرنی ہے، اور لیگسی کریٹ تبھی ہوگی کہ جب ہم اینیمل لیول پر اپنی زندگی نہ گزاریں۔ جب ہم انسان جب اینیمل لیول پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو وہ ایکچولی سب اینیمل لیول پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں گے؟ تو انسان کو ہیومن لیول سے سپر ہیومن لیول اور کاسمک لیول پر اپنی زندگی کا سفر لے کے جانا ہوتا ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب وہ آئی کو وی کے لیے اور می کو اس کے اوپر کنورٹ کرے۔ تو یہ میں نے ایک اجمالی طور پر ایک آؤٹ لائن آپ کو دی ہے، باقی آپ بہت خود سمجھدار ہیں، اپنے لیے پیراڈائم کا ڈیسیژن آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو میری طرف سے اتنی ہی بات تھی۔ اگر کوئی آپ مجھے بتایا تھا کہ سوال پوچھنا چاہیں، اور اگر مجھے اس کا جواب آتا ہو تو میں ضرور آپ کی خدمت سے پیش کروں۔ جی، وہ آپ نے پڑھا ہوگا ایک نا مارسلوز ہائرارکی، سنا ہے آپ نے مارسلوز ہائرارکی آف نیڈ؟ ایک آدمی تھا ابراہم مارسلو، اس نے یہ کہا کہ جو انسان کی ضرورتیں ہیں نا، اس کا ایک پیرامڈ ہے۔ سب سے پہلے بنیادی ضروریات اس کی یہ ہوتی ہے کہ کھانے کو مل جائے، پینے کو مل جائے، پہننے کو کپڑے مل جائیں، اور رفع حاجت وہ کر لے۔ اور جو جنسی ضروریات ہیں وہ بھی اس نے پہلے کھانے پہ رکھی ہیں، کہ جب لوگوں کی یہ ضروریات سب سے پہلے ہوتی ہیں، یہ اینیمل لیول کی ضروریات ہیں نا، جب یہ پوری ہو جاتی ہے نا، پھر انسان کو یہ ہوتا ہے پروٹیکشن، میرا کوئی گھر ہو، میرے کوئی رہنے کی جگہ ہو۔ جب یہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر تیسرے لیول پر اس کی ضروریات ہوتی ہیں کہ بھئی میری ایموشنل، لوگ مجھ سے پیار کریں، لوگ میری عزت کریں، لوگ میرا احترام کریں۔ جب اس سے بھی اوپر جاتا ہے تو پھر اس کو کہتا ہے اتھارٹی، میری کو طاقت ہونی چاہیے، میں کوئی علاقے کا چیئرمین بن جاؤں، میں کوئی اپنی یونین کا ہیڈ بن جاؤں۔ جب اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے تو پھر وہ سیلف ایکچولائزیشن کی فیز میں چلا جاتا ہے۔ سیلف ایکچولائزیشن کا مطلب ہے ناؤ ہی وانٹس ٹو بی گڈ بیکاز دیر از نو ادر چوائس۔ ٹو بی گڈ از ایکچولی دا رائٹ تھنگ، سو دس از وائی آئی ایم گڈ، not that I will get money because of that, not that I will get authority because of that, not that people will praise me, rather he thinks کہ چونکہ اچھا ہونا ہی صحیح بات ہے تو میں اچھا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن۔ اچھا، یہ سوال، آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے اس کو میں اب یہ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جس کی یہ ضروریات پوری ہو گئی تو اس کو اوپر چلے جانا چاہیے، جس کی وہ ضرورت پوری ہو جائے تو اوپر ہونا چاہیے، اور جو آدمی بہت امیر ہے، بہت خدے میں ہے، اس کو تو بالکل پرخلوص ہونا چاہیے کیونکہ اس کی تو ساری ضروریات پوری ہو گئی ہیں۔ لیکن ابراہیم مارسلو صاحب ایک بات بھول گئے کہ یہ جو نیچے والا خانہ ہے نا، اس خانے میں بعض اوقات ایک پنکچر ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑا سا غبارہ بن جاتا ہے، اس کا نام ہے ڈیزائر۔ تو جس کو ہم ضروریات کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ضروریات کے خانے کو بھرتی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ وہاں سے سلپ ہو کر ڈیزائر کے خانے میں چلی جاتی ہے۔ چونکہ وہ خانہ بھرتا ہی کبھی نہیں ہے تو آدمی اس اینیمل سطح سے اوپر کی سطح پر جاتا ہی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن یہی وہ حماقت ہے جس کی وجہ سے آدمی اتنا بڑا زندگی کا پوٹینشیل ضائع کر سکتا ہے۔ دیکھیں، انسان کے پاس اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ وہ غیر فانی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، انسان کے چار ہیں نا آسپیکٹس، اس کی فزیکیلٹی ہے، اس کا انٹلیکٹ ہے،
اس کی ایموشنالٹی ہے، اس کی اسپرچولیٹی ہے. ہم فوکس ہی اپنی فزیکلٹی کو کر رہے ہیں. میں آرام سے ہوں، میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس گھر ہو، میرے پاس اچھا ہو، میں یہ پلیز یہ مت سمجھیے گا کہ میں اس سے منع کر رہا ہوں، لیکن وہ ضروریات کے درجے کے اندر. اب اس کو بچانے کے لیے یہ جو ہمارا انٹلیکٹ تھا، ہماری ایموشنالٹی، ہماری اسپرچولیٹی تھی، اس کو تو ہم نے اس کی توجہ نہیں دی. تو جب ہم ضروری اپنے ڈیزائر کے اوپر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو مارسلوز ہائرارکی ہم نیچے والے خانے میں گھومے جا رہے ہوتے ہیں. ایک گھر ہو گیا، پھر 2 گھر ہو گئے، پھر 3 گھر ہو گئے، پھر ایک پلاٹ ہو گیا، پھر 1 مربع ہو گیا، پھر 6 مربع، پھر 10 مربع ہو گئے. کچھ لوگ اوپر موو کیے. ہاں پہلے جو ہے میں ایک جگہ کا لیڈر بن گیا، پھر میں دوسری جگہ کا لیڈر بن گیا، پھر میں فلاں جگہ کا بھی لیڈر بن گیا. یہیں ہم گھومے جاتے ہیں. ہماری گروتھ ہاریزونٹل ہونی شروع ہو جاتی ہے. گروتھ کو ورٹیکل کرنے کے لیے ہمیں بہت کلیئر ایک لائن آف ڈیمارکیشن بنانی چاہیے بٹوین ڈیزائرز اینڈ آور نیڈس. اللہ تعالیٰ آپ کو وسائل دے تو آپ کے پاس اچھی سواری ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو وسائل دے، آپ کے پاس کمفرٹیبل کپڑے ہونے چاہیے، آپ کی رہائش کی جگہ کمفرٹیبل ہونی چاہیے، آپ کا کمرہ بالکل کمفرٹیبل. اللہ نے آپ کو وسائل دیے اس کے اکارڈنگ، مگر اس کو ضرورت اور جو آپ کی خواہش ہے ان کے درمیان ایک ڈسٹنگوشنگ لائن کرنی بہت ضروری ہے، ورنہ زندگی میڈیوکر گزرے گی. وہ آدمی جو محلوں میں بھی رہ رہا ہے نا، وہ فانی ہو جائے گا. فزیکلی تو سارے فانی ہو جائیں گے، مگر اس کا انٹلیکٹ بھی نہیں بچے گا، ایموشنالٹی بھی نہیں بچے گی، اسپرچولیٹی بھی نہیں بچے گی. اور مزدار بات ہے کہ ہمارے سے لگتا تھا کہ شاید پتہ نہیں روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے اور بلند مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے فقیر ہونا پڑتا ہے، یا بھوکا رہنا پڑتا ہے، یا فاقے کرنے پڑتے ہیں. مزدار بات یہ کہ ہمارا دین تو اتنا زبردست ہے کہ آپ ایک سہولت کی زندگی گزارتے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے انٹرپرینور بنتے ہوئے بھی ورٹیکل گروتھ کر سکتے ہیں. اصل مسئلہ یہاں کا ہے. ہمارے پیراڈائم، یعنی اس کی بڑی پرانی مثال ہے، آپ نے سنی ہوگی، بزرگ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ دنیا ایک، یعنی جو مٹیریل ورلڈ ہے، اٹ از جسٹ لائک کہ وہ ایک دریا ہے اور اس کے اوپر ایک کشتی ہے. کشتی اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. اس دنیا کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے. آپ آتے یہیں رہنا، یہیں سانس لینا، یہیں کھانا، یہیں کپڑے پہننے، یہیں شادی کرنی، یہیں سب کچھ کرنا. لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو آگے ڈوب جائے. تو دنیا کے تمام وسائل کو استعمال کرنا ہے مگر اپنے اندر نہیں آنے دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں، بات یہاں کے مائنڈ سیٹ کی ہے، پرائورٹیز کی بات. ہمارے بزرگ ہیں احمد جاوید صاحب، اپنے پاکستان میں بہت پڑھے لکھے اور فلاسفر بھی ہیں، دیندار عالم بھی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جو مکان میں رہا بغیر مکین بنے ہوئے. تو دنیا میں رہنا ہے بغیر دنیا دار بنے ہوئے، دنیا کے تمام وسائل کو استعمال کرنا. آئی ہوپ آئی آنسرڈ یور کوسچن. تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ایک ڈیسائڈ کر سکتا ہے یہاں میری ضرورتیں اور یہاں میری خواہشیں. خواہشات والی زندگی بہت فرسٹریشن والی زندگی ہے. ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے. اگر ہم اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں تو بہت تھوڑی ہے. خواہشیں تو پوری ہو ہی نہیں سکتی. خواہش کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ چیز جو پوری نہ ہو. خواہش کا تو مطلب ہی ہے کہ ون وچ یو کی ناٹ اچیو ٹو دی 100% سیٹسفیکشن. لیکن ہماری زندگی بہت بڑی ہے اگر ہم اس کے ذریعے سے کوئی لیگیسی کریٹ کرنا چاہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 32 سال رہے تھے. کیا لیگیسی ہے ان کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی ہے نبوت کی. کیا لیگیسی ہے ان کی؟ اب دنیا میں دیکھیں، ہینری گرے جس نے گریز انیٹمی لکھی تھی وہ 32 سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا تھا. کیٹس اینڈ شیلے بھی جو ہیں 30-32 سال کی عمر میں چلے. البرٹ کامیو جو نوبل پرائز یافتہ ہے 35 سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا. تو 35 سال کافی ہیں اپنی لیگیسی کو قائم کرنے کے لیے. یہ سر جنریشن گیپ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آج کل کے موسٹ پرابلم ہے کہ پیرنٹ اور ان کے جو اولاد ہیں ان جنریشن گیپ پایا جاتا ہے، کیونکہ جو پیرنٹ کی آؤٹ گروتھ تھی وہ فیزنگ ہو تھا، اور جو جنریشن نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے ہم تو ایڈوانس ٹیکنالوجی، اب تو ہم آئی اے کے پاس جا رہے ہیں، تو یہ جنریشن گیپ فل نہیں ہو پاتا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پیرنٹ جو ہے ایک عمر آتی ہے پھر ہماری سمجھ لمیٹائز ہوتی ہے، جو ہم سمجھ نہ پاتے وہ ہم سمجھ، اس کے بعد اڈاپٹیشن نہیں آ پاتی. سر اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پیرنٹ وہ جنریشن وہ ایڈوانس ہو سکتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، ایک تو ہم کچھ ٹائم کا بھی طے کر لیں کہ کتنی دیر ہم نے بات کرنی ہے. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں یہ ہو گیا ہے، آج کل کا زمانہ ایسے ہے، یہ بات آج سے 5000 سال پہلے بھی لوگ یہی کہتے تھے. لہٰذا یہ بالکل نئی بات نہیں ہے کہ جی آج کا زمانہ خراب ہو گیا ہے. ایک میں نے کئی دفعہ یہ بات ذکر کی ہے
کہ 15,000 سال پرانی ایک تحریر ملی کہیں سے، 15,000 سال. اس تحریر کو جب دیکھا گیا تو وہ اس لینگویج میں تھی کہ جس کو ڈسائفر کرنے کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرنی ہے. تو 3 سال آرکیالوجسٹ کو لگے اس تحریر کو سمجھنے کے لیے کہ اس میں لکھا کیا ہے. اور جب اس میں پڑھا گیا تو آپ کو پتہ کیا لکھا تھا اس پہ لکھا تھا زمانہ بہت خراب ہو گیا، اب اس زمانے کے بچنے کا کوئی چانس نہیں. اس لیے بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے زمانے کو برا مت کہو، تم اپنے لحاظ سے بہترین زمانے میں پیدا کیے گئے. تو جس محفل میں یہ بات کی گئی بزرگوں کی، تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ جو قرون اولیٰ کا زمانہ تھا وہ تو سب سے متبرک زمانہ تھا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا تو میں کمتر ہوتا اور اس زمانے میں بہتر پیدا ہوا. تو انہوں نے بڑی ایک زبردست بات کی. انہوں نے کہا بات یہ ہے مجھے اپنے ایمان سے یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا تو کہیں میں ابو جہل کے ساتھ نہ ہوتا. تو چاہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیدا ہوئے ہوتے، اگر ہم ابو جہل کے ساتھ ہوتے تو کیا ہمارا زمانہ ہمارے لیے اچھا ہوتا؟ تو یہ ہے کہ یہ جو ہم سب کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک جدید زمانہ ہے اور اس سے پہلا جو ہے ایک پرانا زمانہ، ایسا بالکل نہیں ہے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں نا زمانہ بہت برا ہو گیا، یہ بھی بہت بری بات ہے. وہ اس لیے جو ہم کہتے ہیں نا زمانہ برا ہو گیا، اس کا مطلب ہے معاذ اللہ اللہ میں سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے زمانے کو چلانے کے سلسلے میں. ایسا نہیں ہوا، صرف یہ ہے کہ زمانہ مختلف ہو گیا ہے. مختلف زمانے کے اندر ایتھکس اینڈ مورالٹی کی ڈیفینیشنز چینج ہو جاتی ہیں. اور اس کے اندر اب کئی چیزیں ایسی تھیں جو احترام میں آتی تھیں. جیسے آج بھی میں نے وہاں کہا تھا کہ بیٹا ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں، جہاں تمہاری ڈولی گئی ہے نا وہاں سے تمہارا جنازہ آئے گا. اب وہ لڑکی اسی طرح ہی کرتی تھی، اس کا جنازہ ہی آتا تھا. تو ہم کہتے تھے کتنی تابع دار بچی ہے. ایک بدماش کے ساتھ ہم نے شادی کر دی، ایک شرابی کے ساتھ شادی کر دی، وہ جوا بھی کھیلتا ہے، اس کو مارتا بھی تھا. اس نے کہا میرے ابا نے کہا تھا جہاں تمہاری ڈولی گئی ہے وہاں سے تمہارا جنازہ آئے گا. ہم کہتے ہیں کتنی اچھی تابع دار لڑکی. اب لڑکی پڑھی لکھی ہے، وہ کہتی میرا کیوں جنازہ آئے گا بھائی؟ میرا دماغ خراب ہے کہ میں پاگل آدمی کے ساتھ رہوں، میں نہیں رہتی اس کے ساتھ. تو ہم کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہو گیا. کیونکہ زمانہ بدلا یہ ہے کہ پہلے کچھ لوگ استحصال کرتے تھے اور باقی لوگوں کا استحصال ہوتا تھا، اور وہ لوگ چپ کر کے اپنا استحصال کراتے رہتے تھے. اب جیسے جیسے اویئرنیس کریٹ ہونی شروع ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نے نہیں استحصال کرانا. ایک زمانے میں جو ٹیچر نے کہتے کان پڑا دیے کان پڑا دیے، ڈنڈا مار دیا ڈنڈا مار دیا. اب ٹیچر اسٹوڈنٹ آگے سے آرگو کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بدتمیز ہو گیا. وہ بدتمیز نہیں ہوا، ڈفرینٹ ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کا ادب نہیں کر رہا، اس کے نزدیک ادب کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہے. ابا جی گھر آ گئے، اب کوئی سانس نہ لے، یہ ادب کی ڈیفینیشن تھی. اور وہ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ آرگو کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، مگر وہ آپ کے ساتھ آرگو کرنا چاہ رہا ہے. تو اس لیے جو جنریشن گیپ ہم کہتے ہیں نا، یہ ہر زمانے کے اندر ہی ایسا ہوا ہے کہ زمانے کے تقاضے چینج ہو گئے. تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے اس کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے اور ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں اس کی سمجھ اس لیے ڈیولپ نہیں ہو رہی کہ ہمارے ہاں پیرنٹنگ کا کوئی باقاعدہ سسٹم موجود نہیں ہے. ہمیں یہ باتیں سمجھائی نہیں جا رہی، ہمیں تربیت کے اندر یہ باتیں بتائی نہیں جا رہی. وگرنہ بیٹا میرے خیال کے اندر کسی قسم کا کبھی بھی کوئی ڈراسٹک گیپ نہیں. البتہ ایک بات ہے کہ جو اس زمانے کے بچے ہیں نا، ان کی تربیت کے اندر ایک نئی چیز ایڈیشنل ہوئی ہے جو کہ مجھ سے پہلے والی جنریشن کے اندر نہیں تھی، اور وہ یہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ. اس نے ہماری تربیت کے پیراڈائم کو چینج کر دیا ہے. وہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے کہ بیٹا میری جوتی تو ذرا لے کے آنا الماری میں سے. اگر وہاں جوتی موجود ہوتی تھی تو میں لا کے دیتا تھا، اگر جوتی موجود نہیں ہوتی تھی تو میں یہ نہیں کہتا تھا جوتی نہیں ہے، میں کہتا ابو میں آپ کو ڈھونڈ کے لا کے دیتا. لیکن آج کے بچے کی تربیت ہوئی ہے کمپیوٹر سے. وہ کہتے ہیں اوپن دی فائل. اگر فائل ہے فائل کھل جائے گی، اگر نہیں ہے وہ کہے گا فائل ناٹ فاؤنڈ. تو لہٰذا اب جب باپ کہے گا میری جوتی لے کے آؤ تو وہ کہے گا جوتی نہیں ہے. باپ کا کتنا بدتمیز آدمی. وجہ یہ کہ اس کی تربیت کا پیراڈائم اور ہے. ہم یعنی پہلا سبجیکٹو تربیت ہوئی تھی، اب آبجیکٹو تربیت ہوئی ہے. تو اس آبجیکٹیوٹی کی وجہ سے جب لائف کے اندر آبجیکٹیوٹی اتنی زیادہ آنی شروع ہو جائے تو پھر یہ رشتے ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہ بے مروتی آنی شروع ہو جاتی ہے. اب اس گیپ کو فل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب ہم اپنی تربیت کے نظام کو اسٹرانگ کریں. ایک بات ہم نے پچھلے دنوں بھی عرض کی تھی، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کس کی ہونی چاہیے؟ والدین کی. اچھا والدین نے یہ ذمہ داری، کیونکہ سب کو پیسے چاہیے، وہ جو آپ کی ضرورت والی بات ہے، کیونکہ گھر کی ضرورت. پہلے گھر کے اندر ایک سائیکل ہوتا تھا، اب گھر میں ہر بندے کے پاس کار ہے، تو کاروں کو پیٹرول ڈلتا ہے اس کے اندر. پہلے پورے گھر کے اندر ایک کولر ہوتا تھا، اب ہر کمرے میں اے سی لگا، اب اس کا بل آئے گا.
ٹھیک ہے. پہلے چھوٹا سا ایک گھر ہوتا تھا, ایک کمرے میں سب سوتے تھے, ہر کمرے میں الگ سوتا ہے, ہر ایک کی ضروریات ڈفرینٹ ہے, تو سب کو کام کرنا پڑے گا. تو کیپٹلسٹ سوچ کے حساب سے تو بڑی زبردست بات ہے, سارے کام کریں, خوشحالی ہو. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو تربیت کا نظام پیرنٹس نے کرنا تھا نا, وہ انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا. آؤٹ سورس سمجھتے ہیں نا, وہ اس طرح کر دیا کہ وہ مہنگے اسکولوں کو آؤٹ سورس کر دیا. ماں باپ نے خود بیٹھ کے بتانا تھا, تہذیب سکھانی تھی, اخلاق سکھانا تھا, اب وہ پیسے مہنگے دے کے آپ نے اسکولوں کو آؤٹ سورس کر دیا. لہٰذا اور جو اسکول تھے سارے, وہ بنیادی طور پر اخلاق سکھانے کے اداروں کی بجائے نمبر بنانے کی مشینیں بن گئے. جب ایک بچہ ایک اسکول میں داخل ہوتا ہے, نہ بچے کی ایکسپیکٹیشن کی ہوتی ہے, نہ ماں باپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, نہ اسکول کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میرا بچہ یہاں سے نکلے گا تو اخلاق کے اعلیٰ معیار پر پہنچے گا. اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ نمبر لے کے ایف ایس سی کا اور ایم ڈی کیٹ کر کے میڈیکل کالج میں داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو بچوں کی تربیت ہم نے آؤٹ سورس کر دی اسکول کو. اچھا, ماں بیٹھ کے کھانا پکاتی تھی, سارے بیٹھ کے, پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا, سارے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, کچھ باتیں. اب یہ ہم نے, ماں تو بزی ہے, اس نے تو کالج میں جانا ہے, اس نے بھی پڑھانے جانا ہے, یا کچھ کام کرنے جانا ہے, تو یہ ہم نے آؤٹ سورس کر دیا فوڈ پانڈا کو. تو کھانا اب وہاں سے آنا شروع ہو گیا. تربیت ہم نے آؤٹ سورس کر دی اسکولوں کو. تو وہ جو گیپ تربیت کا ہوا, اور پھر تربیت کے لیے رہ کیا گیا, ہم نے ماں باپ کے بچوں کو ٹائم دینا تھا, بیٹھ کے اس کو کہانیاں سنانی تھی, نانی اماں نے گود میں بیٹھ کے جنوں کی کہانیاں سنا کے اس میں سے میسیجز کنوے کرنے تھے, اور اس کو ساری بتانی تھی, قصص الانبیاء سنانے تھے. اس کے لیے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں تھا. اس تربیت کو انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا, ایک مہنگا سا فون لے دیا, یہ آؤٹ سورس کر دی نا. تو تینوں چیزیں تربیت کی آؤٹ سورس ہو گئی. اب یہ ان کنٹرولڈ ہے آپ کے پاس تربیت. 3 سال کے بچے کے پاس ایسی چیز موجود ہے جس کے اوپر وہ کچھ لکھ کے کچھ بھی دیکھ سکتا ہے, کسی قسم کی کوئی کنٹرول نہیں. اس کے نتیجے میں ایک گیپ پیدا ہوا ہے جس کو آپ جنریشن گیپ کہتے ہیں. اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم پیرنٹنگ کے نظام کو گھروں میں لے کے آئیں. تربیت کی ذمہ داری ماں باپ اپنے ذمہ لیں. اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں تو آپ بھی ان کے ماں باپ ہی ہیں ایک طرح سے. ان کی تربیت کی رسپانسبلٹی, آپ بڑے بچے ہیں, تربیت کی رسپانسبلٹی خود ہے. جب یہ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیے گا جس کو آپ گیپ کہہ رہے ہیں وہ گیپ نہیں رہے گا. یہ میرا خیال ہے. سر تھوڑا سا پانی پی. جیسے کہ ہم لوگ آفٹر گریجویشن جابس کے لیے اپرچونیٹی کرتے ہیں, تو گورنمنٹ جاب, پرائیویٹ جاب دونوں کی فیسلٹی بہت کم ہوگی. جیسے کچھ ڈپارٹمنٹ ہے, جیسے میں ڈینٹسٹری کی طرف بتاتا ہوں, گرلس کو کس سے کرتے ہیں آپ؟ ڈینٹسٹری سے. تو گرلس کے لیے لیکچررشپ کنفرم ہے, گرلس کو لیکچرر ہو جاتی ہے. بوائز رہ جاتے ہیں, یا کلینیشین بنتے ہیں, جی پی بنتے ہیں, یہ پوسٹ گریجویشن جب چلے جاتے ہیں. جو پوسٹ گریجویشن کرتا ہے آفٹر پوسٹ گریجویشن اس کو جاب نہیں ملتی. گورنمنٹ جاب ہے ہی نہیں. 10 سال بعد کوئی 60 سیٹیں آ رہی ہیں. 10 سال کے اندر لاسٹ 2018 میں 126 جو 10 سال کا ریکارڈ ہوتا تھا, اب آئی گے 77 سیٹس آئی ہیں. تو سیٹس ہیں ہی نہیں. اور پیرنٹس کی یہ فلاسفی, میرا کو ڈاکٹر ہے, یہ اسپیشلسٹ ہے, گورنمنٹ سے ریٹائر ہوئے, تو ان کی پالیسی ہے کہ گورنمنٹ جاب چاہیے. تو آپ کی کیا تھاٹس ہیں کہ ہم گورنمنٹ جاب کیسے اپروچ کریں, اور ناجائز طریقے سے لینا عام ہے, ٹھیک ہے, آج اس زمانے میں کنٹرول کرنا اور ملنا نہ ملنا وہ الگ ہے. آپ نے چاہے آپ کتنا بھی کیش لے کے دیں, اور اس کو ہم کیسے پروٹیکٹیو اور اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی کہ ہماری روزی بھی ہو اور گھر میں بھی اس کو پیسہ بھی ہو, اور ایک اچھی زندگی گزارے, اپنی فیلڈ کو آگے بڑھائیں. جزاک اللہ. دیکھیے میرا اس سلسلے میں جو خیال ہے نا, جیسے جیسے وقت گزرے گا جاب کم ہونی شروع ہو جائے گی, کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اس سلسلے میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس بات پر فوکس کرنا کہ مجھے نوکری ملے, اس کی بجائے اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ مجھے سکلز کتنی آتی ہیں, مجھے سکلز کتنی آتی ہیں. نوکر بننا, جو نوکری کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ نوکر. دیکھنا سرکاری نوکری کو کہتے ہیں پبلک سروس کمیشن. تو جو سلیکٹ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ پبلک سرونٹ. تو آپ سرونٹ کیوں بننا چاہتے ہیں بھائی؟ ہم مالک کیوں نہیں بننا چاہتے؟ اس کے لیے شروع سے ہی پرابلم ہمارے پیراڈائم کا ہے. آپ سکل حاصل کریں. اور آج کل کے زمانے کے اندر پیسہ کمانا کا مسئلہ 25-30 سال کی عمر میں ختم ہو جانا چاہیے. ایک نیورون ہوتا ہے کیچوے کے اندر, کیچوا نہیں ہوتا, اس کا ایک نیورون ہوتا ہے, وہ بھوکا نہیں مرتا. آپ کے تو بلینز نیورونز یہاں موجود ہیں. آن لائن ارننگز ہیں, ڈیجیٹل ارننگز ہیں, پرائیویٹ پریکٹس ہے,
اسکلس کو آپ ڈسٹنٹ سرو کر سکتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ نوکری والے پیراڈائم کو اپنے دماغ سے نکالیں. نوکری اگر مل جائے تو بڑی زبردست بات ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، یہ بات نا بڑی لوگوں نے جو اس کام کے ماہر ہیں، مجھے تو اس کا اتنا نہیں پتا، انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ بالکل آپ پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں. یعنی میں دینی لحاظ سے نہیں کہہ رہا، صرف دنیاوی. آپ کیا کریں، آپ کریٹ کریں کوئی چیز. اگر آپ کوئی چیز کریٹ کرنے لگ جائیں گے، اس کے نتیجے کے طور پر پیسہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے. آپ جسٹ کریٹ کرنے لگ جائیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے پاس ایک آدمی آیا، وہ چپڑاسی تھا ہمارے ہسپتال میں. ہر وقت میری بیٹیاں ہیں، وہ اسکول کالج میں پڑھتی ہیں، ان کی میں فیس نہیں دے سکتا، مہربانی کریں اس کی فیس. تو کبھی میں دے بھی دیتا تھا. ایک دن مجھے خیال آیا کہ یہ کب تک مانگتا رہے گا. میں نے کہا یار کوئی پروجیکٹ بناؤ اپنا اور کچھ نہ کچھ خود کمانے کا. کہتے جی کہاں سے بناؤں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں. میں نے کہا وہ ہم بندوبست کر دیں گے. تو پتہ لگا کہ 15,000 روپये میں ایک ریڑھی ملتی ہے. تو ہم نے اس کو جگہ دے دی اسپتال کے سامنے. اس نے ایک ریڑھی اپنی لگا دی اور اس کے اندر 5,000 روپये میں اس نے آلو کے کٹلس اور یہ رکھ لیے. تو شام کو ہسپتال میں رش ہوتا ہے، وہ مریض آئیں. پہلے دن اس نے 1,000 روپये کمایا، اگلے دن اس نے 1,200 روپये کمایا. اور اس نے کہا جی میں تو بھول گیا اپنی نوکری کو. اس کا ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، وہ بھی ساتھ آ جاتا ہے. تو اس نے کریٹ کی نا کوئی چیز. تو ہم حالانکہ کیا اسکل ہے، ریڈی لگانے کی کیا اسکل ہے. اچھا اب انہانس کیسے کرنا، میں کریشن کی جو مثال. ایک دن میں نے اس کو ایسے کہا، کہنے لگا جی، میں نے کہا یار اپنے بزنس کو بڑھاؤ. کہتا کیسے بڑھاؤں. میں کہا یہ بتاؤ تم کس میں ڈال کے دیتے ہو یہ. اس نے کہا جی وہ شاپر میں. میں کہا تم یہ پتا کرو جو اسٹائرافون کا کپ ہے وہ کتنے کا آتا ہے. اس نے کہا جی وہ آتا ہے 4 روپے کا. میں کہا ویسے برگر کتنے کا دیتے ہو. اس نے کہا 70 روپے کا. میں نے کہا وہ 4 روپے کا لے آؤ اور برگر جو ہے نا وہ 85 روپے کا. اب اس نے ایکسٹرا تو کچھ نہیں کیا، اس نے کریٹ کر دی کنوینئنس لوگوں کے لیے. تو وہ اس نے 4 روپے فی برگر اور ایکسٹرا کمانا شروع کر دیا. تو آپ لوگوں کے، اب ڈینٹسٹری ہے نا آپ کی اسکل زبردست ہونی چاہیے. اگر آپ کی اسکل زبردست ہے تو لوگ تو مٹی خرید لیتے ہیں. یہ جو مٹی پڑی ہے نا یہ بھی بک جاتی ہے. لوگ تو کوڑا خرید لیتے ہیں، گند خرید لیتے ہیں. آپ کو پتہ ٹرکی ہم سے کوڑا خریدتا ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز ہے جو نہیں بکتی. تو نوکری کا دیکھیں، نوکری مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، نوکری پہ فرض کریں آپ نے 70,000 سے نوکری شروع کی ہے نا، تو 10 سال کے بعد وہ 90,000 روپے کی. لیکن اگر آپ کا بزنس کا پوٹینشیل ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس میں برکت ہے، تو آپ وہ 90,000 ایک دن میں بھی کما سکتے ہیں اس میں، اور حق حلال کے آپ کما سکتے ہیں. تو لہٰذا میں یہ تو نہیں کہتا کہ بھئی آپ نوکری کے لیے کوشش نہ کریں، لیکن اپنے دماغ سے یہ پیراڈائم نکالنے کی کوشش کریں کہ اگر نوکری نہ ہوئی تو اللہ میاں کی رزاق ہونے کی صفت جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں ہو سکے گی. آپ سکلز حاصل کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ زبردست قسم کی کیریز ٹوتھ کا علاج کرتے ہیں، اگر آپ جیسا کوئی پروسیس ڈینچر کوئی نہیں بناتا، آپ کی کوئی بھی نوکری نہیں ہے لوگ آ کے آپ سے بنوائیں گے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. ساہیوال کے اندر وہاں ایک بوڑھی اماں تھی، دائی اماں، جو کہ کوئی کہیں سے اس نے ایجوکیشن نہیں لی تھی. وہ مشہور تھی کہ کوئی وین نہ ملے نا تو وہ وین لگا دیتی. وہاں کے پیڈیاٹیشین اسے کہتے تھے کہ تمہارے بچے کے پانی کی کمی ہو گئی ہے تو تم دائی اماں سے جا کے برینڈا لگواؤ، پھر میں تمہیں ڈرپ لگا دیتا ہوں. اگر آپ کلفی زبردست بناتے ہیں نا، کلفی، اور پتہ لگے کہ حیدرآباد میں آپ سے بہتر کلفی کی ریڑھی کسی کی نہیں ہے، وہاں لائنیں لگ جائیں گی کاروں کی آپ سے کلفی لینے کے لیے. پنکچر اگر آپ پتہ لگے نا بھاؤ، یہاں حیدرآباد کے اندر بھاؤ اس سے بہتر پنکچر کوئی نہیں لگاتا، تو سارے لوگ وہاں جائیں گے. تو اس لیے اگر آپ تو ماشاءاللہ بہت ٹاپ لیول کی سکلز لے رہے ہیں تو اپنے ذہن سے نوکری کو نکالنا چاہیے، کوشش پوری کریں، لیکن اپنی سکلز کو لیکن مارکیٹ کرنے کی آپ کو ٹیکنیکس آنی چاہیے. اور آج کے لیے آن لائن ہے، آن لائن اپنی سکلز کو آپ اتنے کر سکتے ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں. میرا خیال سر تھوڑا سا پانی پی. میں ٹھیک ہوں. بس میرا خیال ہے کہ 10-15 منٹ اور پھر کوئی اور بات. جی بیٹا. صحیح. میرے خیال میں 15 منٹ اور بات کریں گے اس پہ. دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ یہ تو ایک لمبا ٹاپک ہے کہ لرننگ کو کیسے انہانس کرنا چاہیے. میں بات کو تھوڑا سا مختصر کر دوں. میں آپ کو ایک لنک دے دوں گا، ان کو بھیج دوں گا، جس میں ہم نے 1 گھنٹے کی لمبی ٹاک کی ہے جس کا نام ہے لرننگ ہاؤ ٹو لرن. تو وہ میں آپ کو لنک دے دوں گا، آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا. لیکن مختصر بات یہ ہے کہ بیٹا زندگی کے اندر بیلنس رکھنے کی بہت ضرورت ہے. اگر آپ فزیکلی ہیلدی ہیں
आपकी खुराक हेल्दी है, आप एक्सरसाइज के आदी हैं, आपकी स्लीप पूरी है, आप स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारते हैं, तो आपकी इस फिजिकल वेल बीइंग के साथ साथ आपकी इंटेलेक्चुअल वेल बीइंग भी बढ़ जाती है। लेकिन बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इस लिमिटेड टाइम में हम सारे को डिस्कस नहीं कर सकते, तो ये आपको ना वो लिंक भेज देंगे जिसमें हमने 1 घंटा बात की है, जिसका नाम है लर्निंग हाउ टू लर्न, एंड दैट विल हेल्प यू इंशाल्लाह। तो आई प्रॉमिस कि मैं इनको भेज दूंगा लिंक, ये आपको भेज दूंगा। जी जी बेटा। सर थ्रू एजुकेशन प्रोसेस मैंने ये जाना है कि क्या लास्ट